بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا کیسا ہے؟ جیسا کہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں الو بیٹھتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہے، اس کی نحوست ہے، یہ یہاں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اصل میں الو کا مسئلہ یہ ہے، الو بیٹھتا ہی اس جگہ پہ ہے جو خربہ ہوتی ہے، ویرانہ ہوتی ہے، جہاں عام طور پہ آبادیاں نہیں ہوتی، وہاں بیٹھتا ہے۔ تو اس کو وہ جگہ پسند ہوتی ہے، تو اس نے وہ اس جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ الو کے بیٹھنے کی وجہ سے یا الو کے رہنے کی وجہ سے کہیں کوئی بدبختی اور نحوست ہوتی ہے۔ اصل میں بدبختی اور نحوست ہمارے اعمال کی ہے۔ جہاں بھی قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، جہاں بھی سابقہ اقوام، سابقہ امم میں سے جہاں کوئی تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، ہلاکت ہوئی، وہ لوگوں کے غلط عقائد اور غلط اعمال کی وجہ سے ہوئی۔ وہاں الو کا کوئی رول نہیں تھا۔ الو نے یا الو کے پٹھے نے وہاں کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ یہ انسانوں کا مسئلہ ہے، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے بربادی ہوئی ہے، تو ایسے الو کے سار الزام نہیں دھرا جائے گا۔ البتہ یہ کہ الو پھر اس جگہ کو پسند کرتا ہے بیٹھنا، تو الو منحوس نہیں، اور اسی طرح ایسا کوئی پرندہ منحوس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نحوست آتی ہے، بلکہ نحوست ہمارے اپنے اعمال اور اعتقاد کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنے افعال کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو بلڈ دے سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خون دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو جب فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو خون دے سکتا ہے، تو پھر اس میں میاں بیوی کی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ میاں اپنی بیوی کو خون دے تو کوئی معاذ اللہ بہن بھائی بن جاتے ہیں یا ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح باقی لوگ ایک دوسرے کو خون دے سکتے ہیں، اگر وہ روا ہے تو پھر یہ بھی روا ہے۔ اسی طرح ایک وہم کیا جاتا ہے، عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں، اور خاص طور پہ دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی مرغی نے اذان دے دی تو اب کیا کیا جائے؟ پہلی تو اس میں یہ اصلاح کر لی جائے کہ مرغی کا بولنا جو ہے اس کو ہم اذان نہیں کہیں گے۔ اذان شعائر اسلام میں سے ایک شعیرہ ہے، ایک نشانی ہے۔ تو یہ اذان جو ہے نا، اس کی ہم شرعی تعریف، اس کی اصطلاحی تعریف ہم دیکھیں گے، اصطلاحی مفہوم، تو وہ کسی مرغی کے بولنے کو نہیں کہا جاتا۔ وہ تو نماز پنجگانہ جو فرض نماز ہے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو ایک سنت سے ثابت جو کلمات ہیں وہ بآواز بلند وہ پڑھے جاتے ہیں، کم از کم دن میں 5 بار، وہ اذان ہوتی ہے۔ تو جو مرغی کی جو آواز ہے، اس کو ہم مرغی کی بانگ کہہ لیں، بانگ بمعنی آواز، یا خالی مرغی کی آواز کہہ لیں، تو بہرحال یہ مرغا یا مرغی کی اذان نہیں ہوتی، اس کو ہم بانگ کہیں گے۔ مرغے کا بانگ دینا یا مرغی کی بانگ دینا، مرغی کا بانگ دینا یہ کہیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اصلاح کی بات۔ اب یہ ہے کہ اگر مرغے کی طرح مرغی بھی بول پڑے تو کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ مرغی بول پڑی ہے تو کیا قصور کر لیا مرغی نے؟ وہ جی فوری طور پہ ذبح کرو، آفت آنے والی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ وہ مرغی بیچاری کا کوئی قصور نہیں۔ ویسے اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے تو آپ اسے ذبح کر کے کھا لیں، لیکن محض اس کے بولنے کے جرم کی پاداش میں اسے ذبح نہ کریں کہ یہ آفت آ جائے گی۔ وہ مرغی کے بولنے یا چپ رہنے سے آفت نہیں آتی، آفت اللہ رب العالمین کے اذن سے آتی ہے۔ مصیبتیں مرغیاں نہیں لاتی ہیں، مصیبتیں جو ہیں وہ اللہ کے اذن سے آتی ہیں، اور ہمارے اپنے اعمال اور افعال کی شامت ہوتی ہے۔ تو مرغی اس معاملے میں بے جرم ہے۔ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرتی ہیں اور بیٹھ کر نماز پوری کرتی ہیں۔ 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی اور پھر باقی نماز بیٹھ کے پڑھی، تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ نماز پنجگانہ جو ہے، اس کے فرائض، فرض نماز ہو یا واجب نماز ہو، اس میں قیام اسی طرح خواتین کے لیے بھی فرض ہے جس طرح مردوں پر قیام فرض ہے۔ تو بغیر کسی مجبوری اور معذوری کے کھڑے ہونے کے بغیر، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنا، قیام کے بغیر نماز کی ادائیگی کرنا، تو یہ نماز نہیں ہوگی، واجب الادا ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ قیام فرض ہے، حضرات کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ یہ مسئلہ یہ عام کرنا چاہیے، گھروں میں سمجھانا چاہیے، بتلانا چاہیے۔